عزیز دوستو، مسجدوں میں عید کی نماز کا سلسلہ چل پڑا ہے۔ یہ مزاج شریعت کے خلاف ہے۔ حالات کی وجہ سے، ضرورتوں کی وجہ سے مسجد میں نماز عید کی ہو جائے الگ مسئلہ ہے، لیکن عمومی حالات میں مسجدوں میں عید کی نماز یہ سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور کے اندر مسجد نبوی کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ ایک نماز مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ لیکن پوری روایت اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسجد نبوی میں سوائے ایک موقع کے کبھی عید کی نماز نہیں پڑھی۔ باضابطہ عیدگاہ تھی اور باضابطہ عیدگاہ میں تمام صحابہ نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن اس وقت بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ لاک ڈاؤن کا مرحلہ کیا شروع ہوا، ان مسجدوں میں بھی جہاں عید کی نماز پہلے سے نہیں ہوتی تھی، نمازیں شروع ہو گئی۔ اور وجہ کیا ہے کہ فلاں مسجد میں ہو رہی ہے، ہماری مسجد میں بھی ہونی چاہیے۔ میرے عزیزو، فلاں لوگ اگر غلط کرتے ہیں کیا آپ بھی غلط کریں گے؟ فلاں لوگ اگر سنت کے خلاف کام کرتے ہیں تو کیا آپ بھی کریں گے؟ زحمت ہے، عیدگاہ میں جانے میں تکلیف ہے بہت۔ میرے عزیز دوستو، دعوت میں جا کر لائن میں لگ کر شرم نہیں آتی، وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ شوگر کا مریض ہے، بی پی کا مریض ہے، لیکن دعوت میں جا کر برابر 4 گھنٹے بیٹھا رہے گا، اور عید کی نماز پڑھنے کے واسطے آپ کو تکلیف کا احساس ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے۔ اور میں ایک بات صاف کہتا ہوں، اگر مسجدوں میں پہلے سے عید کی نماز نہیں ہوتی تھی، پہلے سے مراد ایک لمبے زمانے سے چل رہا ہے تو الگ بات ہے، ختم کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اگر سلسلہ شروع ہوا تو وہ ایک عارض کی وجہ سے تھا، ایک ضرورت کی وجہ سے تھا، اور فقہ کا ضابطہ ہے کہ جو چیزیں ضرورت کے حد تک ہے وہ ضرورت ہی کی حد تک رہیں۔ جیسے لاک ڈاؤن کے زمانے میں ایک مسجد میں 2 جمعے ہوئے، آگے پیچھے ضرورت تھی، اگر اس کے جائز کو لے کر آپ ہر وقت 2 جمعے کریں بالکل ناجائز ہے۔ ایسے ہی لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی اگر عید کی نماز ضرورتاً ہوتی ہیں مسجد کے اندر تو ہو جائے، ٹھیک ہے، ضرورت تھی، لیکن اگر اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے تو ساری مسجد کمیٹی والے عند اللہ سنت کے چھوڑنے کے گناہگار ہوں گے۔ ساری مسجد کمیٹی والے اگر عید کی نماز مسجد میں ہوتی ہے، پہلے سے نہیں ہوتی تھی، کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا، اور اگر اب ہوتا ہے تو پھر یہ پوری مسجد کمیٹی والے تاریک سنت کے گناہگار ہوں گے اور سب اس میں شمار ہوں گے۔ بہت افسوس ہوتا ہے، بعض مسجدوں کے اندر دیکھنے میں آیا کہ صاحب وجہ کہ پہلے نہیں ہوتی تھی اب کیوں ہو رہی ہے، تو کہتے ہیں کہ اس مسجد میں ہو رہی ہے، اس میں ہو رہی ہے، وہ مسجد والے غلط کر رہے ہیں، میں بھی غلط کروں گا۔ ہاں، ضعیف ہو، کمزور ہو، اتنا زیادہ کہ چلنا مشکل ہے، دور جانا مشکل ہے، حد سے زیادہ مجمع ہے، عیدگاہ پوری بھر جاتی ہو یا محلہ اتنا بڑا ہو کہ مسجد بھی ناکافی ہوتی ہو تو ٹھیک ہے، ضرورت کے حد تک گنجائش نکل سکتی ہے۔ ہر مسجد میں مسجد کا افتتاح ہوا، عید کی نماز ہو گئی، مسجد کا افتتاح، عید کی نماز ہو گئی، جمعہ غائب ہو گیا، جبکہ باضابطہ صراحتاً ہے کہ تعدد جمعہ مناسب نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے عید کی نماز کا اجتماعیت ہو، مسلمانوں کا شعار ظاہر ہو، سارے مسلمان اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے ہوئے گھر سے باہر نکلیں اور عیدگاہ کے اندر اللہ اکبر کی صدا بلند آواز سے کریں، اور پھر عید کی نماز پڑھ کر سارے مسلمان اجتماعیت کے ساتھ
अल्लाहु अकबर की सदा लगाते हुए वापस अपने घरों को आए, जिससे मुसलमानों का शिआर, उनका इत्तिहाद, उनका इत्तिफाक, उनकी इज्तिमाइयत ज़ाहिर हो। ये मकसद है ईद की नमाज का ईदगाह के अंदर। वरना हर मस्जिद में छोटा छोटा मजमा ईद की नमाज पढ़कर निकलेगा तो फिर जो मकसूद है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, जो मकसूद है इस्लाम का, जो मकसूद है शरीयत का, वो कब जाहिर होगा। एक बहुत बड़ी कोताही हमारे से मुआशरे के अंदर चल रही है। सहूलत पसंदी के लोग शिकार हो गए। इबादत में भी सहूलत चाहिए। ईद के दो मौके हैं, दो मौके पर हम एहतमाम न कर पाए। साहब, ईद की नमाज देर से हो रही है, क्यों देर से रख रहे हो? ईद की नमाज जल्दी पढ़ने का हुक्म है, जल्दी पढ़िए, एहतमाम कीजिए जल्द से जल्द पढ़ने की। तुलु आफ्ताब हो, उसके 15-20 मिनट के वक्फे के बाद ईद की नमाज पढ़ ली जाए। लेकिन लोगों की सहूलत के वास्ते लोगों की सुबह ही होती है 8 बजे 7 बजे, फजर की नमाज तो गायब ही गायब है। उनकी सहूलत के वास्ते ईद की नमाज ताखीर से करनी पड़ती है। आप ईद की नमाज जल्दी एहतमाम से रखिए और उसके बाद आप कुर्बानी कीजिए और खाइए, इसके एहतमाम करना चाहिए। जिन मस्जिदों में अगर पहले से, बहुत पहले से सिलसिला चल रहा है तो इसमें रोकने की ज़रूरत नहीं है, होने दीजिए। खामखा एक चीज़ जो जारी हो गई रोकना मुनासिब नहीं है। लेकिन जिन मस्जिदों में हालात की वजह से, ज़रूरतों की वजह से, लॉकडाउन के ज़माने से अगर ईद की नमाज हो रही है तो फिर उन मस्जिदों में ईद की नमाज मुनासिब नहीं है। मस्जिदों के अंदर ईदगाह में नमाज पढ़नी चाहिए। थोड़ी तकलीफ, थोड़ा मुजाहदा बर्दाश्त करके ईद की नमाज पढ़नी चाहिए ईदगाह के अंदर। खास तौर पर अहनाफ के मसलक के एतबार से, वरना शवाफे के मसलक में तो बात अलग है। शवाफे के मसलक में ईद की नमाज ईदगाह में भी और मस्जिद में भी दोनों जगह अफजल है, वो अलग मसला है। लेकिन अहनाफ के मसलक के एतबार से ईद की नमाज बहर सूरत ईदगाह में अफजल है। ज़रूरत की बुनियाद पर बहुत तेज बारिश हो गई, कीचड़ हो गई, ईदगाह में नमाज पढ़ना मुश्किल है, तो इन ज़रूरतों के पेश नज़र ईद की नमाज मस्जिद में पढ़ने की गुंजाइश